اور لوگ اپنے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اسٹیٹس دیکھ کے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے وہ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ مطلب یہ سب دنیا والوں کو اپنے بیٹی کا شوہر کو اس طرح سے دکھانے کے لیے وہ کیوں نہیں چیک کرتے ہیں کہ لڑکا کتنا نیک ہے یا پھر سچا ہے، حلال کماتا ہے اور اچھا ہے۔ مطلب ایک اچھائیاں بھی تو ڈگری سے زیادہ میٹر کرتا ہے نا۔ اب میں یہ بات بولتی ہوں ہر ایک کو، اب میں خود اس بات پہ عمل نہیں کروں گی تو کیا فائدہ ہے، لیکن میرے انٹینشنز تو بالکل ہی پکے اور سچے تھے، کیونکہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے، یہاں پہ زیادہ ہمیں رہنا نہیں ہے سب کو، اور یہاں پہ شادی بھی کرو تو ایسے شخص سے کرو کہ جو بالکل سادہ ہو، سیدھا ہو۔ اور ہاں لیکن ایک بات ہے کہ نماز کے پابند ہو کم سے کم۔ اب کوئی بے نمازی اگر ہو تو پھر اسے ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھنا، کیونکہ آج نماز بھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ سب ریاکاری ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں نا ان کے دل بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، اور میں نے یہ جج کیا، جو زیادہ نمازی ہوتے ہیں ان کے دل بھی کالا ہوتے ہیں، دل میں گھینا بھی بہت رکھتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں نا ان کے دل میں نا رحم بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے نا مطلب لائف بھی نا ایک سمپل سا ہوتا ہے، اور حلال کی روزی روٹی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ پھر بے نمازی تو پھر تو کیا کہ اس کا تو بدقسمت ہے، وہ تو پھر حرام بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کرتے ہیں، پھر نام بھی ہوتے ہیں ان کا، مطلب عجیب غریب مطلب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں ان چیزوں پر بھی بہت اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی کو لالچ پالچ نہیں ہے کہ ایسا ویسا ویسا، لیکن اب جو بھی لڑکا والا ہو ان کے خاندان والے اچھے ہونا چاہیے، سمجھدار ہونے چاہیے، ہے نا، کیونکہ کشمیر ہے، یہاں کشمیر میں کچھ لوگ بہت ہی کل خراب ہوتے ہیں، بہت ہی کہتے ہیں نا ہارٹ ہٹ، سر بہت ان کے نا سخت ہوتے ہیں، جتنا پھر ان کا سر سخت ہوتے ہیں نا کیونکہ ان کو سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں ہوتی ہے، دماغ ان کے زنگ لگ چکے ہوتے ہیں، پھر ویسے دماغ کا دل کیسا ہوگا، دل پھر پتھر پنجر زمین بن چکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں نہ رحم ہوتے ہیں، پھر اوپر سے اگر گھر میں کوئی تعویذ بنا کے پلانے والا ہو تب تو کیا کہنا، چار چاند ہے، کیونکہ سحر اور تعویذ جو جادو کہیں گے، ہندو لوگ جادو کہیں گے، کالا جادو، وہ کرنے والے کی کمی نہیں ہے آج گھر گھر میں اس چیز کی کمی نہیں ہے، آج جادو ٹونا ہر گھر گھر میں ہوتا ہے، ان کو کچھ ہو جائے تو یہ اٹھ کے جاتے ہیں پیروں کے پاس، پیر بھی آپ کو مختلف قسم کے مختلف پیر ملیں گے، ہر جگہ پہ پیر بول کے اب وہی سحر کرنے والے قلم اور دوات لے کے ہوتے ہیں، سامنے کسی کے تو گلے رکھے ہوتے ہیں، اس میں جا کے پیسہ دینا ہے، کسی کو پھر جیب میں ڈالنا ہے، جیسے اپنے بھی ہمارے اپنے ہی لوگ بھی تو کرتے ہیں، ہم جیسے کلکتہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کی چھت پہ جنات پر پھیلا کے بیٹھے ہیں فنی از دس، اور کسی کی جان کے بان ہے، مطلب عجیب عجیب، پھر وہ لوگ 1 ڈیڑھ گھنٹہ اس پیر کے جانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جاتے ہیں، بہت ہی احترام سے ان کو گھر بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو درکنار کر کے ان کو پہلے کھانا پینا پلانا، پیسہ دینا، پھر وہ لوگ کچھ کچھ چیز منگواتے ہیں، پھر ان پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، تو یہ بیماری جو ہے ہر طرف لگی ہوئی ہے، تو اسی لیے خاندان والے لوگ، ماں باپ سیدھا سادہ ہو، سمجھدار ہو، مطلب اب اتنا بھی سمجھدار ہم کیا ڈھونڈیں گے، ہے نا، مطلب اچھے نیت کے لوگ ہوں، سب لوگ اچھے نیت کے ہو، کم سے کم یہ نہ کہیں کہ دنیا کے لیے ہمیں یہ کچھ کرنا ہے، مطلب دنیا والے کیا کہیں گے، نو دس از رانگ، جب بھی اللہ کے راہ پہ اللہ خوش ہونے چاہیے بس اور کیا ہے نا، بس میں تو اللہ سے بہت شکر گزار ہوں کہ میں اپنے بچیوں کو ویسا نہیں بنا کے رکھا ہے کہ دنیا دنیا دنیا، اور میری بچیاں تو دیکھنے میں ہی بہت ہی مطلب کیا کہوں، رائل دکھتے ہیں، شکر الحمدللہ، اور بہت سارے لوگ دل اس طرح سے بھی دکھاتے ہیں کہ جلتے ہیں، میری بیٹیوں کا کوئی کشمیری فرینڈ نہیں ہے، کوئی لڑکی دوست نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، البتہ لڑکی سے لڑکا لوگ اچھا ہے، ان سے اگر اچھے سے بات کریں گے، چاہے اسٹڈیز کے دوران ہو یا پھر کبھی اگر بات کرنا بھی پڑے، تو میرے لیے لڑکا لوگ بہتر ہے لڑکیوں سے، لڑکیاں تو پھنساتے بھی ہے، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں لڑکیاں ہی
मतलब कुछ ना कर बैठे, क्योंकि इसी लिए मेरे बच्चे ना स्कूल के ऐसे गए हैं, पिकनिक शिकनिक कुछ नहीं। मेरी बच्चियाँ घर में ही होते हैं, मेरी बच्चियाँ कभी दुकान तक जाके एक नमक का पैकेट लेने गए नहीं हैं, कभी नहीं गए हैं। और मेरी बच्चियाँ, मैं फ़क्र से सर ऊंचा करके कह सकती हूँ, अगर मेरी बेटी जैसी हुस्न किसी और को होता ना, पता नहीं उन्होंने क्या गुल खिलाए होते। लेकिन मेरी बेटियाँ बिल्कुल पाक दामन है, उनके ना इस पे दुपट्टे पे ना वो आएंगे, नमाज तक आएंगे, इतना मेरी बच्चियाँ पाक दामन है। और बाकी कुछ दरिंदे भी थे, कुछ अब छोड़ दो। यहाँ पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका ये हूँ, मैं आपको थोड़ा हेल्प करूँगा, हाँ, कुछ आपके अगर एम्बिशंस है, अगर इस तरह, अब मैं नहीं कहना चाहूँगी, वो लोगों का भी नज़रें बद होते हैं। तो इसीलिए मेरी बच्चियाँ चार दीवारी में रहने वाली बच्चियाँ हैं। और मेरी बच्चियाँ जो है ना, उनके बारे में तो आप क्या कहूँ, लेकिन कुछ लोगों को अपने बच्चे लगते हैं। मेरी बच्चियाँ नहीं लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ, इनके पास तो ये वो, मतलब एक कश्मीर में ना अपने जो कश्मीरी खुद लोग आपस में जो कश्मीरी होते हैं, उनको लगता है हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी माँ बहन ये लोग ये है। और जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनको ना कुछ और सोचते हैं। लेकिन जब अल्लाह हो ना, फिर हमारी जूते की धूल भी उनको नहीं छू सकते हैं। ये मैं कहने पे मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि बहुत दिल दुखाते हैं। लेकिन जितना भी दिल दुखाओ, मेरी बेटी के एक बाल जितना भी तुम नहीं बन सकते हो। एक बाल का एक है ना, एक रस्सा, उतना तक भी तुम नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो यही बातें, मेरे दिल में बहुत सारे दुख है, दर्द है, गम है। लेकिन मैं किसको रिश्तेदार बनाना चाहूँ, किसको अपने पास लाऊँ, किसको अपने नज़दीकी बनाऊँ, ये मेरा रब फैसला करेगा। और मुझे ज़्यादातर सिंपल लोगों के साथ जुड़ना पसंद है। मुझे ऐसा हाई फाई, ऐसे आधा कश्मीरी आधा अजीब करीब अपना मातृ ज़बान को ठोकलानत करके उर्दू इंग्लिश बोलने वाले ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एजुकेशन होना चाहिए अपने लिए, अपने घर के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ही नहीं। कुत्ते का दुम मोटा होता है तो वो उसके अपने काम के लिए है ना, उसको अपना पिछवाड़ा छुपाने के लिए। यहाँ पे तो लोग अगर अपने पास कुछ हो तो दूसरों को तेवर दिखाते हैं। क्यों भाई, किस लिए, है ना। हम जैसे भी रहते हैं, ठाट बाट से रहते हैं हम। मुझे तो लगता है कि हमारे जैसा आराम से कोई नहीं रहता होगा। और हमारे पास 11 बिल्लियाँ हैं, उनके हम देखभाल एकदम इतना सुकून से करते हैं कि मतलब अल्लाह हमको बरकत इस तरह से भेजते हैं। जो बिल्लियों के बारे में आप बात सुनते हैं ना, वो हमारे घर में जो बात सुनते, बिल्ली घर में होने से बरकत आएंगे, ये आएंगे, आप उनके हुस्न सलूक से पेश आए, ये सब हम करते हैं, इसलिए हमारे घर में बरकत आते हैं। उस पर भी लोग सोचते हैं 11 बिल्ली कैसे देख लेते हो, कैसे पाल लेते हो, कैसे चलता है, क्या खुदा भेजते हैं, है ना, खुदा भेजते हैं। और उनके ज़रिए से हमें भी मिलता है, क्योंकि वो बेज़बान है। हम उन पे रहम करेंगे तो अल्लाह हम पे रहम करेंगे। अदरवाइज़ फैशन से पालने वाले फिर बिल्ली को छोड़ देते हैं, उनको आधा पेट खाना खिलाते हैं, उनके पेट अंदर गए होते हैं। और ख़ासकर जो पर्शियन बिल्लियाँ पालते हैं, इनको कुछ भी अनाप शनाप खाते नहीं है। ये बेचारे, ये भी परदेश है, इसकी ब्रीड परदेसी से आए हुए हैं, परदेश यहाँ पल पुल के फिर बच्चा पैदा किए। लेकिन इनका जो बेसिक है वो पर्शियन ही है, तो इसीलिए इनके खाने पीने में भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर अल्लाह करके अगर हलाल की 100 रुपया में ना बरकत बहुत होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते भी हैं। खर्चा कभी लगता है थोड़ा खर्चा है, फिर कोई बोलते हैं कि नहीं आप ले जाइए, कोई बात नहीं, फिर बाद में आप हिसाब करेंगे भी हो जाएंगे, हम जिनसे लेते हैं। तो कभी होता है ना थोड़ा इतना, मतलब अल्लाह उनके दिल में भी रहम डाल देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह के अहकामात पे चलेंगे तो अल्लाह हमारी मददगार ज़रूर होती है। ओके देन, अभी मैं रखती हूँ। तो मेरे घर जो भी आते हैं ना, वो सब पे गाश आ जाते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, और मेरे शौहर के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उन सब का तो क्या कहना। लेकिन मेरा हस्बैंड ऑन टॉप ऑफ एवरीवन है। मेरे शौहर जिसको भी दिखता है ना, सबको पसंद आ जाता है, क्योंकि वो भी ना ऐसा दिल का नहीं है जैसे, वो भी ना बहुत ही, क्या कहूँ, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अल्लाह से भी यही दुआ करती हूँ कि पहले मेरे शौहर जन्नतुल फिरदौस में जाए,
اس کے بعد پھر میں جاؤں. یہی میری پیار ہے. بس دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرا شوہر میرے لیے کچھ بھی کر سکے, مجھے کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے شوہر سے دلی محبت کرتی ہوں. کبھی کبھی پھر دل دکھتا ہے تو تھوڑا سا بول بھی دیتی ہوں کچھ, لیکن وہ بولتی ہوں کسی کو, مطلب کیا کہوں, کسی کے بارے میں بولتی ہوں, وہ ایسا ہے, دیکھو آپ اس سے عبرت لو. عبرت لانے کے لیے اس کو کچھ بات سناتی بھی ہوں, سمجھاتی بھی ہوں, دکھاتی بھی ہوں. اس کو دیکھو وہ کتنا گندا لگ رہا ہے, اس کے طرح مت بنو. یہ ایک بیوی کا پیار ہوتا ہے, اپنے شوہر کو سمجھانے کا حق ہوتا ہے بیوی پر. باقی کون سمجھائے گا میرے شوہر کو؟ میرے شوہر کے بھی کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں. سب کے سب انشاءاللہ آخرت میں پتہ چلے گا کون کس کھیت کی مولی ہے اور کون کیا کرتا ہے. ہاں, دنیا میں اگر میرے شوہر کا حق حصہ کوئی کھائیں گے بھی, کھا لے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. انہوں نے جہنم کی آگ کھائی, اور قبر میں تو ایک دن جانا ہے, وہاں پہ سرے قبر ملیں گے پھر انشاءاللہ الرحمن. باقی آج تک میرے شوہر نے کبھی کچھ ان کو دکھ تکلیف نہیں دیا ہے اپنے گھر والوں کو, نہ ہم دینے والوں میں سے ہے آج تک. جو بھی اپنے بل بوتے سے, شکر الحمدللہ, یہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں میں اپنے بل بوتے سے. اور باقی وہ لوگ حق امانت کسی کا کھائیں گے, میرا شوہر کا حق کوئی کھائیں گے تو کب تک؟ ہاں, ایک وقت تو آئیں گے, ان کو بھی بہت برا وقت آئیں گے انشاءاللہ. جو بھی میں سوچتی ہوں نا وہ ہو کے ہی رہتا ہے. اسی پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کچھ ہوں. تو بہت سارے لوگ جو بہت ہی عالم لوگ ہیں, وہ لوگ بھی مجھے کتب کہتے ہیں. میں بہت زیادہ خوش فیل کرتی ہوں ان لفظوں سے. مجھے کتب کہتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور میری راہ تکتے ہیں. کوئی پیر لوگ تو خود پیر ہو کے میرے راہ تکتے ہیں, میرے آنے کی انتظار کرتے ہیں. اچھے پیر لوگ جو میں کسی پیر کے پاس گئی بھی ہوں. ایک مرتبہ میرے اوپر بہت برا سحر ہوا ہے, بہت برا, لیکن مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے. مارنے والے سے بلکہ اللہ ہے. اللہ نے مجھے بچایا ہر ہمیشہ. ادروائز میرے ساتھ بہت انہونی ہوئی ہے. میرے ہسبینڈ کے منہ سے میں نے سنا ہے, اور ایک مفتی صاحب نے بھی مجھے دیکھا ہے کسی حال میں, اور یہاں پر بھی کشمیر میں بھی کچھ احد باب, انہوں نے بھی مجھے بہت پیار کیا ہے. اب تو وہ نہیں ہے اس دنیا میں. وہ کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں نہیں پتہ, وہ اللہ فیصلہ کریں گے. لیکن میں وہاں گئی تھی اور انہوں نے مجھے بہت عزت دیا, بہت پیار دیا. اللہ اس کو بس گناہ مغفرت اور جنت الفردوس میں انٹری کرا دے. اور باقی ابھی بھی کچھ پیر لوگ ہیں جو میرے جاننے سے ان کا اپنا سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں, اور وہ میری بات سن کر کے وہ ہوتے ہیں, مطلب متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسی بات کہی. تو میں خوش ہوں. میں اپنے ممی پاپا, میرے پاپا جو تھے نا وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے, بولا ان کے بات کرنے کے طور طریقے مطلب نہیں بتا سکتی ہوں, شاید اپنے باپ پہ گئی ہوں. اور باقی مجھے کوئی پسند اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ میں غیبت نہیں کرتی ہوں, اور مجھے وہ سب کچھ کرنا آتا نہیں ہے, گینا بخس اور ایسا منہ دکھایا, کسی کو آنکھ دکھایا, کسی کو کچھ کیا. کشمیر میں بھی فیشل ایکسپریشنز بہت ہوتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھتے ہیں اصل پوٹ ایسے بولے, بی ادھر بٹھائیں گے سامنے, ادھر منہ کر کے کچھ بول رہے ہوں گے. بہت گندی عادت ہے, بہت چیپ عادت ہے ان عورتوں میں. اور وہی عورت کسی مرد میں بھی پھر ہوتے ہیں, لیکن 10% ہوتے ہیں. 100 آؤٹ آف 100 عورتوں کے اندر ہوتے ہیں بہت. پھر وہی اس نسل کے لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہوں گے ویسے میں بھی ہوتے ہیں ایسے عادات, لیکن اللہ ہم سب کو ایسے شر سے بچائے. اوکے دین, میری بات تو بہت لمبے ہوں گے. میری اصلی کہانی نا ایک دن میں ضرور سناؤں گی. جب سنو گے نا آنسو بھی آئیں گے اور غصہ بھی آئیں گے, جنہوں نے مجھے نا مطلب بہت ستایا. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا آفیسر اگر سنیں گے, پولیس آفیسر, شاید وہ پھر جائیں گے اریسٹ کرنے کچھ لوگوں کو, کیونکہ میرے ساتھ اتنا زیادتی ہوئی ہے, لیکن میں صبر کرتی ہوں. اوکے دین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سمر میں نا ہاتھ وغیرہ نا بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں, اور ونٹر میں نا پھر ڈرائی وجہ سے نا ہاتھ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں اور سکر بھی جاتے ہیں تھوڑی سی نا. اور سمر میں نا اتنا پیارے ہاتھ ہو جاتے ہیں نا, مطلب پھلے سے ایک دم گورا نا, شکر الحمدللہ. ویسا
गोरा तो है ही, तो लेकिन ना हाथ ना, खुद का हाथ ना बहुत प्यारे लगते हैं मुझे समर में ना। अब वो कुछ कुछ लोग तो बहुत फ़िल्टर विल्टर डाल के ना बहुत ही और भी खूबसूरत दिखाते हैं, वैसे दिखाने के लिए ये नेचुरली है मेरा। तो आजकल मेरा वेट थोड़ा लॉस भी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है पता है मुझे। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ट्रेडमिल पर चलती हूँ, 10-15 किलोमीटर्स में चलती हूँ कभी, अगर उतना स्टेमिना फील हुआ तो। अदरवाइज़ 2-3-4 किलोमीटर में चलती हूँ, फिर वो घर से बाहर भी नहीं जाना है, घर के अंदर ही मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो नमाज है, और सबसे अच्छा मेरा जो गुफ्तगू है वो मेरा मिडनाइट का तहज्जुद नमाज पे जब मैं उठ के अल्लाह के आगे हाजिर होती हूँ ना, तो फिर मैं इतना रोती हूँ और मुझे इतना सुकून दिल को मिलता है, और मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है। इसीलिए तो मुझे लगता है कि अल्लाह इज़ विथ मी ऑलवेज़, बिकॉज़ मैं इंतज़ार करती हूँ उस मिडनाइट का, मुझे अल्लाह से बात करना है, बिकॉज़ ही इज़ एवरीथिंग टू मी।